رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرے جہال میں 16ویں سالانہ فام دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس موضوع کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تمہیں کروڑوں مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم اپنے عظیم آقا اور تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی ایمان کا سبق سننے آئے ہو۔ یقیناً یہ روح کی اتھاہ گہرائیوں میں بسا ہوا عقیدہ ہے، اور ہر طرف اس عقیدے کی چمک ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، رب ذوالجلال نے اس زمین پر کسی انسانی گھر کو اتنی عظمت عطا نہیں کی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو عظمت عطا فرمائی کی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کون خوش قسمت ہوگا کہ جن کو رب ذوالجلال نے اتنی اونچی شان والا بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے بڑھ کر کس کی گود خوشبو والی ہوگی کہ جن کو رب ذوالجلال نے تمام بہاروں کو خوشبوئیں عطا کرنے والا پھول عطا فرمایا۔ آج اس موضوع کو بیان کرتے وقت اور سنتے وقت ہمیں اپنے مقدر پہ رشک آ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان الجھنوں اور دھندلکوں کے دور میں، جبکہ ہر طرف فکری آوارہ گردی اور اعتقادی گمراہی کا دورہ ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں راست فکر اور صراط مستقیم عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی عظمتوں کا عقیدہ امت میں ہر دور میں موجود رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق ہر دور میں اظہار کیا جاتا رہا، اور اس سلسلہ میں متعدد تصانیف اسلاف کی کاوشوں سے کی گئیں، اور آج بھی امت کے لٹریچر میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 6 رسائل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان اور عظمت کے بارے میں لکھے۔ حضرت علامہ مرتضی زبیدی جو لغت کی مشہور کتاب القاموس کے مصنف ہیں، انہوں نے الانتصار لوالدی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم اسی موضوع پر لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت کو بیان کیا۔ امام محمد برزنجی نے اپنی کتاب سداد الدین و سداد الدین فی اثبات النجات والدرجات للوالدین یہ کتاب لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے دلائل امت کو عطا فرمائے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت کے لیے مطالع النور السنی المنبع عن طہارت نسب النبی العربی شیخ آفندی نے یہ کتاب لکھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی عظمتوں کو ظاہر کیا۔ امام سید مرتضی زبیدی نے حدیقۃ الصفا فی والد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے حصے کا قرض اتارا۔ ایسے ہی انہوں نے العقد المنظم فی امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والدہ کی نسبت سے جو تمام مائیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے امت کو بہترین ذخیرہ اور تحفہ محبت عطا کیا۔ اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امام تمرتاشی نے الجواہر المضیہ فی حق کے ابوائے خیر البریہ یہ کتاب لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت کو بیان کیا۔ ایسے ہی اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے امام رومی آماسی نے اپنی کتاب امباح الاسفیاء فی حق آباء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دلائل کو واضح کیا۔ اس طرح ازہری ازقی نے اپنی کتاب بلوغ المعارف فی نجات ابوائے المصطفیٰ یہ لکھی اور دلائل کو واضح کیا۔ امام مصطفیٰ سیواسی نے اپنی کتاب تادیب المتمردین فی حق الابوین لکھ کر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے عقیدے کو واضح کیا۔ بہرحال مختصر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملی نصاب میں 52 کتابیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان کے موضوع پر عربی میں لکھی گئیں اور آج سے تقریباً 3 صدیوں کے پہلے تک یہ سلسلہ ان کتابوں کی جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ اردو کے لٹریچر کے لحاظ سے اور یہ متاخرین کا جو کام ہے وہ اس سے سوا ہے۔ اس لحاظ سے امت میں ہمیشہ اس موضوع کو بڑی توجہ سے لکھا گیا، پڑھا گیا اور سنا گیا اور اللہ کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا کی ہے اور آج ہمارے اس عظیم کورس میں یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ موضوع بہت طویل ہے، ان میں ہم اختصار کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید سے اور حدیث شریف سے اپنے دلائل کو پیش کرتے ہوئے پھر جو کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں ان کے جوابات کے لحاظ سے اپنی مختصر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنا یہ درس مکمل کریں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت اور آپ کے والدین کا ایمان قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں خطبہ کی تلاوت کے اندر جسے پڑھا اور سید عالم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کا ذکر کیا۔ اس سلسلہ میں سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 217 سے لے کر 219 تک خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، میرے محبوب آپ عزیز رحیم پر توکل برقرار رکھیے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ رب جو تجھے دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کی پشت میں تمہارا پلٹنا، اس کو بھی رب ذوالجلال ملاحظہ کرتا رہا۔ تو اس مقام پر وتقلبک فی الساجدین، تقلب ہے گردش کرنا، پھرنا، منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، اور ساجدین سے مراد وہ تمام مقدس پشتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی پشتیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ ان مقدس پشتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو جلوہ گر رہا، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ عزیز رحیم پر توکل برقرار رکھیں۔ الذی یراک حین تقوم، جب تم آج قیام کرتے ہو وہ رب تجھے دیکھتا ہے، اور آج کی ہی بات نہیں، صدیوں سے تمہارا نور جو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں جلوہ گر رہا، وہ بھی تمہارے رب کے سامنے تھا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطیبین الی ارحام الطیبات، میرا نور ہمیشہ منتقل ہوتا رہا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف۔ تو اس طرح جو نور کا سفر تھا، نور جہاں جہاں سے گزرا اور جس جس مقام پر اس نور کی جلوہ گری ہوئی، رب ذوالجلال نے ہر اس مقام کو عیوب سے پاک رکھا، اور وہاں پر سارے فضائل کی خوشبو کو آباد کیا۔ کفر سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے اور شرک سے بڑی کوئی پلیدی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کے لیے جس پشت کو منتخب کیا یا جس رحم کو منتخب کیا، اس انسان کو رب ذوالجلال نے شرک سے دور رکھا اور کفر سے دور رکھا، اور ایسے تمام وسائط جہاں سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ گر ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس نور کے سفر کے ان سارے وسائط کو اور سارے مراحل کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر جو میں یہ کر رہا ہوں کہ سجدہ کرنے والوں کی پشت میں، اور سجدہ کرنے والوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ امام بزار نے 2242 نمبر حدیث، اور ایسے ابن ابی حاتم نے 2 سندوں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کیا ہے۔ قال فی هذه الآیہ، مفسر بارگاہ رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یعنی تقلبہ من صلب نبی الی صلب نبی حتی اخرجہ نبیا، کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تقلب کا ذکر کر رہا ہے کہ تمہارا پھرنا اس ساجدین کی پشتوں میں، تو مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں من صلب نبی الی صلب نبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت تک منتقل ہوتا رہا، جتنے ان وسائل میں نبوت والے مراحل ہیں، اور اس کے علاوہ جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی شرک سے پاک ہیں، حتی اخرجہ نبیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے دنیا میں ظاہر کیا تو آپ ولادت کے وقت ہی نبی تھے، اور اس طرح آپ کے نور کا یہ سفر اس آیہ کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق
اور تفسیر معصور جو حضرت ابن عباس کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے یہ نور کا سفر مکمل ہوا۔ امام آلوسی بغدادی روح المعانی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 137 پر بیان کرتے ہیں، تفسیر الساجدین بالانبیاء رواہ جماعت، کہ یہاں ساجدین سے مراد نبی لینا اور پاک پشتے لینا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک جماعت نے روایت کیا، یعنی یہ بعد کی گھڑی ہوئی تفسیر نہیں ہے، ایک جماعت نے اس کو روایت کیا۔ منہم الطبرانی والبزار و ابو نعیم عن ابن عباس، یہ مختلف محدثین کے جو امام ہیں، امام طبرانی اور امام بزار اور امام ابو نعیم، ان سب نے اس میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر حضرت امام آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز پر پوری امت کا اس انداز کا عقیدہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے لحاظ سے جو عقیدہ ہے، لیس فی آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اصلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطیبین الى ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ تو امام آلوسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ہمیشہ میرا نور منتقل کیا گیا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، اور امام آلوسی کہتے ہیں مشرک تو نجس ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح کر رہا ہے کہ جہاں جہاں نور کی جلوہ گری رہی، اللہ نے ان تمام مقامات کو ایمان دیا اور ایمان کی شان عطا فرمائی۔ اس مقام پر امام آلوسی بعض لوگوں کا یہ وہم بھی رد کرتے ہیں کہ جو اس حدیث کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر رہا، طہارت سے مراد یہ ہے کہ وہاں معاذ اللہ یہ مانا ہے کہ بدکاری نہیں تھی اور کردار اچھا تھا، وہ تمام آبا جو ہے ان کا کردار اور تمام امہات جو ہے ان کا کردار، وہ ہر قسم کی کردار کی کجی سے وہ لوگ پاک تھے۔ اس میں ہمارا 100% یقین ہے کہ وہ کردار کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے یقیناً ستھرے تھے اور ان کو کمال حاصل تھا، مگر طہارت کا معنی، طہارت جو یہاں پر طیب و طاہر کا لفظ بیان کیا گیا، اسے کھینچ کر صرف ایک معنی پر لے آنا اور اس کا جو اولین معنی ہے اس کو ترک کر دینا، یہ اصول لغت کے بالکل منافی ہے۔ یعنی طہارت سے عقیدے کی طہارت نہ لینا مراد، اور صرف عمل کی طہارت مراد لینا۔ طہارت سے یہ مراد لینا کہ وہ لوگ ویسے تو معاذ اللہ مشرک تھے لیکن بدکار نہیں تھے، جہاں جہاں یہ نور گزرتا رہا تو اس طرح آدھی عظمت کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اس لفظ کو یوں کھینچ کر لانے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور لغت کے اصول کے مطابق جو پورا معنی ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے مطابق طیب و طاہر کا مطلب یہ بنے گا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر رہا، نہ وہاں عقیدے کی پلیدی تھی اور نہ وہاں کردار کی پلیدی تھی، عقیدہ بھی ستھرا تھا اور کردار بھی ستھرا تھا۔ جہاں جہاں جن عظیم آبا کی پشتوں میں یہ نور رہا اور جن عظیم امہات کے رحموں کی طرف یہ نور منتقل ہوا، وہ تمام کے تمام مقدس نفوس رب ذوالجلال نے ان کو عقیدے کی بھی عظمت عطا فرمائی اور عمل کی بھی عظمت عطا فرمائی۔ لہذا طہارت کا حاف کرنا کہ صرف عمل تک اس کو محدود کرنا، یہ انسان کے بغض نبی کی تو دلیل ہو سکتی ہے مگر ایمان کے کمال کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے، اور مطلقاً جب طیب و طاہر کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا اولین معنی ایمانی طہارت ہے اور اعتقاد کی طہارت ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام آلوسی نے یہ کہا کہ ایسی جو دلیل ہے
اس کو یوں معین کرنا، مخصوص کرنا، لا دلیل لہ، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حدیث کے اس مضمون کو کھینچ کے اس طرف لے جائیں اور صرف آدھے پر بند کر دیں۔ والعبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، تو امام آلوسی کہتے ہیں اعتبار لفظ کی عموم کا ہوتا ہے اور خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جب لفظ عام ہے اور وہ بیان کر رہا ہے تو اس بنیاد پر ہمیں وہی معنی لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان کے مطابق اور مناسب ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ساجدین کے لحاظ سے ہم موحدین والا اور انبیاء کرام والا معنی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پاک پشتوں میں سفر کرنا، اسے آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پر امت کے بہت سے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام قرطبی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں، امام فرا نے معانی القرآن میں، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں، اور ایسے امام سیوطی نے در منصور نے، یہاں تک کہ غیر مقلدین جس کو اپنا امام مانتے ہیں شوکانی نے بھی اپنی تفسیر میں قیلا کے ساتھ اس مقام پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اس نورانی سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود پر وہ سفر جا کے ختم ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اس طرح اس نور کے سفر کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی عظمت کا اب دوسرا حصہ کہ جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں اور فرامین کی روشنی میں اس کو ہم اپنے لیے حرز جاں بنا سکتے ہیں، اس کو بھی بطور خاص اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ ابھی جو دلائل یعنی بالکل تمہیدی اور اختصار کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کہ متعدد اسناد سے صحاح میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ نے خود اس سلسلہ میں جلسہ کیا اور جلسہ کرنے کے ساتھ آپ نے اپنی اس وہ نسب کی عظمت کو اور خاندانی عظمت کو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے واضح کیا۔ بطور خاص صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے دوبارہ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر یہی جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جواب دینا ضروری سمجھا، اور انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، میرے ابا جی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میرے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی پوری عظمت کو بیان کیا اور تخلیق کائنات سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اس تمام سفر کو بیان کر دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ، رب ذوالجلال نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے خیر خلق میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلهم فرقتين، پھر اس بہترین مخلوق کو رب ذوالجلال نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم فرقتن، اس کے اچھے طبقے کا جو بہترین فرقہ تھا اللہ نے میرے نور کو اس میں ان کے سپرد کر دیا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر رب ذوالجلال نے اس بہترین مخلوق کو قبیلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم قبیلہ، جو ان کے قبیلوں میں سے اچھا قبیلہ تھا اللہ نے میرے لیے اس کا انتخاب کیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اس قبیلے کو رب ذوالجلال نے گھروں میں تقسیم کیا۔
فجعلنی من خیرہم بیتا، تو اس کے گھروں میں سے جو بہترین گھر تھا خالق کائنات جل جلالہ نے میرے نور کے لیے اس کو پسند فرما لیا۔ اب یہاں تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے خاندان کی عظمت صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کر دی، تو اس کے بعد خلاصے کے طور پر یہ ارشاد فرما دیا، انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، اور اس کائنات میں کسی انسان کا گھر ایسا نہیں ہے کہ جسے رب ذوالجلال نے میرے گھر پر عظمت عطا کی ہو۔ انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، میں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی تم سب سے افضل ہوں اور میں اپنے گھر کے لحاظ سے بھی تم سب سے افضل ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر گھر سے مراد گھر کی دیواریں نہیں ہیں، گھر سے مراد گھر کی تعمیر نہیں ہے، گھر سے مراد گھر کی بناوٹ نہیں ہے۔ خیرکم بیتا یا خیرہم بیتا سے مراد گھرانہ ہے، خاندان ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کائنات میں میری والدہ جیسی کسی کی والدہ نہیں ہے اور میرے والد صاحب جیسے کسی کے والد نہیں ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت اس انداز میں بیان فرما دی۔ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، فرما ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو پسند فرمایا، واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ سے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم سے رب ذوالجلال نے مجھے چن لیا۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقتہم، رب نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے اس کے بہترین طبقہ میں پیدا فرمایا۔ وخیر الفریقین ثم تخیر القبائل فجعلنی فی خیر بیوتہم، اور پھر قبیلوں میں سے رب ذوالجلال نے جو ان کے بہترین گھروں میں سے گھر تھا اللہ نے میرے لیے چنا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے اور میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں جو جلوہ گری ہے اس سفر کو اتنے عظیم طریقے سے بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت فی خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، کہ رب ذوالجلال نے مجھے بنی آدم کے قرون میں سے جو بہترین قرن ہے ہر دور میں اس میں رکھا، اور یہاں تک کہ جو بہترین قرن تھا اللہ نے اس میں مجھے ظاہر فرمایا۔ تو قرن کا لفظ جیسے زمانے کے بارے میں بولا جاتا ہے، ایسے ہی قرن کا لفظ لوگوں کی جماعت کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعثت فی خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ہر صدی ہر زمانے میں جو بہترین جماعت تھی اللہ نے میرا نور ان کے سپرد فرمایا ہے۔ پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جتنا بھی میرے نور نے سفر کیا ہے کہ میرا نور جو ہے وہ کسی ایسے طبقے کو دے دیا گیا ہو کہ جو اس نور کے اہل نہ ہو، اور میں ایسا نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، من خیر قرون بنی آدم، ہر عہد کا جو انسانی خلاصہ تھا اور ہر عہد کی جو انسانی فضائل کے گلدستے تھے، ان لوگوں کو رب ذوالجلال نے میرے آبا میں منتخب کیا اور ان کو میری امہات میں منتخب کیا۔ اب بخاری شریف کی اس حدیث شریف کے اندر کرنن فکرنن کا جو لفظ موجود ہے تو مطلب یہ بنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے عہد میں سب سے افضل، ان کے بعد ان کے صاحبزادے اپنے عہد میں سب سے افضل۔ اس طرح ہر پشت جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود رہا اور ہر رحم جہاں منتقل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو صحیح بخاری شریف میں جس کو قرن سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو اس طرح نور کا جو مقام تھا وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک تھا،
وہ شرک اور کفر کی آلودگیوں سے مبرہ تھا، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میں اس جگہ سے ظاہر ہوا، اس جماعت سے جہاں کہ مجھے رب ذوالجلال نے اس دنیا میں ظاہر فرمایا۔ تو پہلے جب تک انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت جلوہ گر ہوتی رہی، اور اس کے بعد وہ 500 سال کا جو فترت کا زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس میں بھی اس بات کو بطور خاص پیش نظر رکھا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس جگہ جلوہ گر ہوگا وہ مقام ایسا ہوگا کہ آپ کی ذات کے وہ شایان شان ہو، اور اس میں اس عہد کی عظمتیں موجود ہوں، اور اس وقت کے لوگوں میں سے منفرد قسم کا اور مثالی مقام جو ہے وہ موجود ہو۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اپنے اپنے باب میں دونوں مقامات پر موجود ہیں کہ جن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا اور آگے امت اس کو بیان کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک مقام پر جب حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سواد کے جانے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر 26ویں پارے میں یہ جلد نمبر اس کی 4 ہے اور صفحہ 181 پر جہاں اس کا تذکرہ موجود ہے، جب حضرت سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کلمہ پڑھنے کے لیے پہنچے، جنہیں ایک جن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سواد یمن کے تھے مگر ہند میں آئے ہوئے تھے، اور یہاں مسلسل خواب سے ان کو مدینہ شریف کی طرف متوجہ کیا گیا۔ حضرت سواد کے پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کی خبر دے چکے تھے۔ جب حضرت سواد پہنچے تو سواد کہتے ہیں فلما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مرحبا بک یا سواد، جب مجھے سرکار نے دیکھا تو میرا نام لے کر میرے پہنچنے سے پہلے ہی میری خبر دی اور میرا نام لے کر مجھے مرحبا کہا۔ حضرت سواد کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے بتا دیا قد علمنا ما جاء بک، سواد ہم جانتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو، یعنی ایک وہ بندہ جو پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین پہ قدم رکھ رہا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری باتیں بتا دی، اور حضرت سواد کو جو کچھ جن نے تعارف کروایا تھا اس کے روشنی میں حضرت سواد رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب سفر کر رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ اپنے شاعرانہ ذوق سے نعت بھی لکھ رہے تھے، لہذا جب کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت شریف پڑھوں، تو حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعت شریف پڑھی، جس کو ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ درجنوں مآخذ میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد حکومت میں حضرت سواد کو تلاش کر کے یہ نعت ان سے سنا کرتے تھے اور ممبر پر ان سے پڑھوایا کرتے تھے کہ جس دن تم نے کلمہ پڑھا تو کیا جذبات تھے اور کیا وہ نعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں پڑھی گئی۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدارت میں جو نعت شریف سنی تو اس میں سرکار کے والدین طیبین کریمین کا تذکرہ تھا اور ان کی عظمت کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ نے سنا اور اپنے صحابی کی تائید کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر صدارت جو کلام پڑھا گیا اور سنا گیا اس میں جو عقیدہ بیان تھا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ آج صدیوں بعد بھی اہل سنت کے دلوں میں موجود ہے۔ اس کے اشعار کیا تھے؟ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب نے ہر غیب عطا فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت سواد کی ساری خبریں نبی علیہ السلام نے پہلے دے دی اور بتا دیا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، تو نعت میں وہ کہتے ہیں وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، تمہیں ہر غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
اگلا شعر کہتے ہیں اشہدو کے ساتھ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابن الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، پہلی گواہی یہ کہ اللہ رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسری گواہی یہ کہ تمہیں رب نے غیب عطا فرمایا ہے، اور تیسری گواہی یہ کہ رب ذوالجلال کے دربار میں سب سے جلد پہنچانے والا وسیلہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں ادنى المرسلین وسیلہ، سارے رسولوں میں سے تمہارا وسیلہ اقرب وسیلہ ہے، وَأَنَّكَ یہ کر کے فرما إِلَى اللَّهِ يَا ابن الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں نا، یا کہہ کے اے بیٹے کس کے؟ پاک والدین کے فرزند، یا ابن الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، اکرمین اکرم کی جمع ہے اور اطائب اطیب کی جمع ہے، اکرمین العطائبی، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک والد یعنی اقرب حضرت عبداللہ ہی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ بول کر دادا جان اور اوپر سارا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نبی علیہ السلام کے جلوہ گر ہونے تک تمام جو سلسلہ ہے آبا کا اور امہات کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر صدارت اس سارے سلسلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت سواد نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو گواہیاں دی ہیں ان میں سے ایک گواہی یہ تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے میرے محبوب آپ کے والدین سے بڑھ کے رب نے کسی کے والدین کو شان عطا نہیں کی، آپ کے والدین کو رب ذوالجلال نے سب سے اونچی شان عطا کی ہے اور سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب اکرم کا لفظ اور اطیب کا لفظ یہ دونوں الفاظ نبی علیہ السلام کے سامنے بولے گئے سرکار کے والدین کے بارے میں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کو اکرم مت کہو، اکرم تو وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی کمی ہوتی، اگر کوئی کجی ہوتی، کوئی کدورت ہوتی، اگر کوئی شرک و کفر کی آلودگی ہوتی تو نبی علیہ السلام کہتے یہ نبی کا دربار ہے اور یہاں کوئی غیر حقیقی بات نہیں کرنے دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما دیتے کہ سواد باقی تم نے نعت ٹھیک پڑھی ہے مگر یہ جملہ کاٹ دو جو میرے والدین کے ایمان اور عظمت کے بارے میں ہے، اسے ذرا تبدیل کر دو۔ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کا نہیں کہا بلکہ تصدیق فرمائی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدارت میں جو اپنے صحابی سے اپنی نعت سنی ہے، اس نعت میں اپنے والدین کی عظمت کو سن کر اس کی تصدیق کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات واضح کی ہے کہ جو مجھے مانے گا وہ میرے والدین کی عظمت کو بھی مانے گا، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس نے میرے والدین کی عظمت کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تحسین کی اور جو تصدیق کی، اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ نقطہ نظر کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد میں ان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو بلا کر ان سے یہ نعت سنتے ہیں اور مجمع عام میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جملے ہیں کہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنے اور ان پر اپنی طرف سے آپ نے تحسین فرمائی ہے۔ اسی واسطے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کی دوسری قرات پڑھتے ہوئے انفسے کی جگہ انفس پڑھتے ہیں، یعنی انفس اس میں تفضیل ہے، انفس پڑھے تو پھر نفس کی جمع ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آئے تمہارے پاس تمہارے رسول جو تمہارے انفس میں سے ہے، اور دوسری قرات جو صحابہ سے مروی ہے وہ ہے من انفسکم، جس میں فا پر ضمہ نہیں بلکہ فا پر فتح ہے، زبر ہے۔ انفس جو ہے وہ نفیس سے اس میں تفضیل ہے، نفیس سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے لوگوں تمہارے پاس میرے وہ محبوب تشریف لائے جن کے والدین سے بڑھ کے نفیس کسی کے والدین نہیں ہے،
جو کہ انفس ہے، نفیس ترین ہے، جو تم میں سے نفیس ترین جماعت تھی، نفیس ترین قبیلہ تھا، نفیس ترین لوگ تھے، ان میں سے میں نے اپنے محبوب کو ظاہر کیا ہے جو تمہیں میرے دین کی باتیں سمجھانے آئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ہمہ جہت عظمت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک کی یہاں پر اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جس وقت یہ ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ذبیحین ہیں، دو ذبیحوں کے فرزند ہیں، تو اس تعریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فخر محسوس کیا اور اس پر اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ابن ذبیحین پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ بھی بیان کر دی کہ مجھے کس بنیاد پر ابن ذبیحین کہا جاتا ہے اور مجھے کس بنیاد پر اتنی بڑی فضیلت اور شرف کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو ذبیح ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت وہ زمزم کی کھدائی کے وقت نظر مانی تھی اور کہا تھا اگر کامیابی ہوگی تو میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ ذبح کروں گا، اور اس وقت وہ نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا، تو اس پر آپ کے جو ننہال تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے فدیہ پیش کر دیتے ہیں اور ان کو ذبح نہ کیا جائے، تو اس بنیاد پر وہ فدیہ قبول کر لیا گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانوی طور پر ذبیح قرار دیا گیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس چیز کو بیان کیا گیا تو آپ نے اس چیز کی مکمل طور پر تصدیق فرمائی، فرمایا ہاں میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں، ابا جی حضرت اسماعیل وہ بھی ذبیح اللہ ہے اور میرے ابا جی حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے، اور مجھے فخر ہے۔ اور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ کسی کافر کے ساتھ کوئی عزت نہیں بنتی، اپنے آپ کو کفار کی طرف منسوب کر کے اپنی شان مت بیان کرو، اور سرکار اپنی شان اپنے والد کی نسبت سے جب بیان کرتے ہیں اور اپنی شان اپنے دادا جان کی نسبت سے جب بیان کرتے ہیں تو اس شان کے بیان سے پتہ چلتا ہے سرکار کو اپنے والد صاحب پہ بھی فخر ہے اور اپنے دادا جان پہ بھی فخر ہے۔ اس سلسلہ میں جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کا ذکر کیا گیا، تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر یہ بات موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخواست پیش کر کے کہا یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام یہ سن کے مسکرائے، فقیل لہ وما الذبیحان یا رسول اللہ، تو دوسرے جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے آپ کو ذبیحین کا فرزند کہا، تو وہ ذبیحین کون ہے کہ جن کا فرزند آپ کو کہا جا رہا ہے، اور آپ غصے میں نہیں، آپ مسکرائے ہو کہ ذبیحین کی طرف آپ کو منسوب کیا گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ان عبد المطلب لما امر بحفر زمزم نظر للہ لئن سہل اللہ له امرها ليذبحن احد ولده او ليذبحن احد ولده کہ حضرت عبد المطلب کو جب زمزم کھودنے کا زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے رب کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر یہ کام پتھریلی زمین میں آسانی سے ہو گیا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ انہوں نے یہ نظر مانی، فخرج السہم علی عبد اللہ، جب کام پورا ہو گیا قرہ اندازی کی گئی کہ وہ کون سا بیٹا ہے، تو قرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمانعہ اخوالہ، تو آپ کے جو ننہال تھے حضرت عبداللہ کے، انہوں نے اس چیز کو منع کیا، وقالوا افد ابنک بمئۃ من الابل، 100 اونٹ ان کی جگہ پیش کر دیے جائیں۔ تو 100 اونٹ ذبح کر کے حضرت عبداللہ کا فدیہ ادا کیا گیا،
اور ان کی پشت میں جو نور نبی تھا اس کی حفاظت کی گئی. تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے, چھری رک گئی تھی اور دمبا آ گیا تھا اور فدیہ پورا ہو گیا تھا. فرمایا یہاں بھی وہ 100 اونٹ پیش کر کے فدیہ ادا کر دیا گیا. تو مجھے رب نے شان دی ہے, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں, اور خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے. یہ مستقل فخر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تذکرہ جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے, جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ میں اپنی سواری پہ بیٹھے تھے, خچر پہ تشریف فرما تھے, اور جنگ بڑی سخت تھی چونکہ وہ حوازن بہت سخت تیر اندازی کرتے تھے. تو تیر کی مہارت کی وجہ سے ابتدا میں ہی صحابہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا, اور ان کے مقابلے میں ایک مرتبہ پوزیشنیں جو ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہو گئی. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنی سواری پہ بیٹھ کر جب ان کی طرف بڑھے, اور حضرت عباس آگے سے لگام کھینچ رہے تھے, اور صحابہ جو ساتھ تھے کہ دوسروں کو ملا کے پھر اکٹھا حملہ کرتے ہیں, تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں آگے اکیلا جاؤں گا, اکیلا جہاد کروں گا, ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. تو اس میدان جنگ میں برسر عام برسر پیکار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہادری کے اظہار کے لیے یہ کہنا کہ میں عام انسان نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دادا کو بہت عظیم جانا ہے, اور انہیں عظیم جان کر اپنی طرف اپنی نسبت ان کی طرف کر کے اس ماحول میں کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں. جہاں اپنے نبی ہونے پہ فخر کر رہے تھے وہاں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہونے پہ بھی فخر فرما رہے تھے. تو یہ تمام اس بات کی دلیلیں ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے آسن انداز میں بیان کیا. اور خود جہاں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ابا کی پہاڑیوں پر جس وقت ان کے وصال کا وقت قریب تھا, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اپنی عظیم والدہ کے ساتھ ہیں, مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف, اور اس وقت ابا کی پہاڑی پر جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت تھا, اس وقت انہوں نے جو فرمایا, جو مواہب لدنیا اور دیگر متعدد مآخذ میں موجود ہے, انہوں نے کہا تھا ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام. میرے بیٹے اگر وہ خوابیں صحیح ہیں جو میں نے دیکھی ہیں تو میں یہ کہتی ہوں تم رب کے رسول ہو. ان صح, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بچپن ہے. ان صح ما ابصرت فی المنام, جو مجھے خواب آئے ہیں جب تم میرے شکم انور میں موجود تھے, میں نے جو کچھ دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے, یقیناً صحیح ہے, تو پھر تم کیا ہو, انت مبعوث الی الانام, تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو. تبعثوا فی الحل و فی الحرام, تم حلال حرام کا فرق لوگوں کو بتاؤ گے. تبعثوا فی التحقیق والاسلام, تم لوگوں کو تحقیق اور اسلام کی بات بتاؤ گے. دین ابی کا ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی باتیں لوگوں کو بتاؤ گے. فاللہ انہاک عن الاسنام, رب نے تجھے بتوں سے بچایا ہوا ہے. اس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقیدہ توحید ہے اور جو انہیں اعتراف ہے اپنے عظیم فرزند کی عظمتوں کا, اور جو وہ اپنی طرف سے اپنی مشاہدہ کو بیان کرتی ہیں, ان جملوں پر ان کی پھر روح نکل گئی جب وہ کہہ رہی تھیں کل حی میت, جو بھی زندہ ہے اس نے فوت ہونا ہے, مخلوق میں سے اس پر وفات کا وقت آئے گا. وکل جدید بال, اور جو چیز بھی نئی ہے وہ بالآخر پرانی ہو جائے گی. وکل کبیر یفنا, اور جو بھی بڑی عمر کا ہو گیا ہے وہ پھر فنا ہو جائے گا. وانا میتۃ, میں فوت ہونے والی ہوں, میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرے فرزند میں رخصت ہو رہی ہوں. وذکری باقن, مگر نام میرا کبھی نہیں مٹے گا,
میں تو جا رہی ہوں، میری یاد نہیں مٹے گی، میری یاد باقی رہے گی۔ وقد ترکت خیرا، کیوں باقی رہے گی؟ فرمایا میں نے دنیا کو خیر کا پیغام دیا ہے۔ قد ترکت خیرا وولدت طہرا، میں نے طہارت کو جنم دیا ہے، میں نے پاکیزگی کو جنم دیا ہے، میں نے ایمان کی روشنی پھیلانے والے پیکر کو جنم دیا ہے۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر کبھی بھی میرا تذکرہ نہیں مٹے گا، میرا ذکر ہوتا رہے گا، اس واسطے کہ جو میں نے دنیا کو تحفہ دیا وہ کوئی ماں ایسا تحفہ نہیں دے سکی۔ میں اس انداز میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام سے یہ گفتگو کر رہی ہے، ان کا اپنا عقیدہ اپنے بارے میں، رب کی توحید کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں کتنا جامع ہے کہ پہلے ہی تعارف کروا رہی ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتے وقت جو خبر انہوں نے دی ہے، آج بھی دل اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج تک جتنی ماؤں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ان میں سر فہرست ہے، اور جتنے شوق، محبت اور عقیدت سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، شاید ہی کوئی اور ایسی خاتون ہو جس کو یہ حیثیت حاصل ہے، اور شاید تو کیا بالیقین آپ وہ کائنات کی پہلے نمبر کی خاتون ہے کہ جن کے بیٹے سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو عظمت عطا نہیں کی۔ اس بنیاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور روح کے جذبات سے یہ بات نکلتی ہے۔ کتنے ادب سے نام لوں ام رسول کا، لازم ادب بہت ہے اصل الاصول کا۔ بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو، وارث ہے ابو جہل کا، ابن سلول کا۔ آصف کی یا الہی تجھ سے ہے یہ دعا، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ عشق رسول کا۔ تو یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ عظمت جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، اور اس انداز میں اس پر امت قائم رہی ہے، اور قرآنی نصوص اس انداز پر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا انداز کہ جس سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کو قرآن مجید برہان رشید نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ اور آج اگر کوئی شخص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور کتنی بڑی وہ جسارت کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں جس وقت ہم اپنے اسلاف کے فتاوی کو دیکھتے ہیں تو قاضی ابو بکر مالکی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ان ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ آگ میں ہیں، اگر کوئی شخص یہ بات بولتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے، اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، وہ شخص کیسا ہے؟ تو امام مالکی نے کہا بِأَنَّهُ مَلْعُونٌ، وہ بندہ لعنتی ہے کہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر کر کے پھر آگے نسبت جہنم کی طرف کرتا ہے یا نسبت آگ کی طرف کرتا ہے۔ فرمانے لگے وہ ملعون ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے اس کی لعنت پر؟ چونکہ لعنت تو بڑا بھاری لفظ ہے اور لعنت کرنے سے روکا گیا ہے، یہ کون مجرم ہے اتنا بڑا کہ جس کے بارے میں لعنت کا فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو انسان نبی علیہ السلام کو، اللہ کو یا اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے وہ ایسا برا انسان ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو امام مالکی کہنے لگے جس وقت کان ابو محمد وامہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فترۃ من الرسل فکیف یعذبون، کہا یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔ پہلے رب کے رسول آتے ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت کو جو جھٹلائے پھر جا کر
اب اس کو عذاب ہوگا کہ اس نے نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جن کی طرف ہم نے نبی نہ بھیجا وہ عام لوگ بھی عام اگر ہوں اور ان کے پاس نبی نہیں پہنچا، پیغام نہیں پہنچا، اور ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے کیونکہ ان تک ہماری دعوت ہی نہیں پہنچی، ہمارا نبی ان تک نہیں پہنچا، اس واسطے وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے. تو امام مالکی کہنے لگے دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی اگر کسی کو کوئی دلیل نظر نہیں بھی آ رہی اور اس کی آنکھیں چندھا گئی ہیں، اسے پتہ نہیں چل رہا، تو یہ اس کو پتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تو نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا تھا، اور یہ زمانہ فترت کا زمانہ تھا. اس زمانے کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے کہ جن کا وصال ہو گیا ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، قرآنی فیصلے کو جھٹلا کر پھر ایک انسان جس وقت آپ کے والدین کو آگ کی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر اس نے ایک تو قرآنی مضمون سے انحراف کیا ہے اور دوسرا نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کوفت ہوئی ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تؤذونا فی آبائنا، فرمایا ہمارے آبا کے بارے میں ہمیں اذیتیں مت دو، ان کا کسی کا نام لے کر انہیں کافر کہہ کر مجھے اذیت مت پہنچاؤ. لہذا جس وقت یہ اولین جو دو شخصیات ہیں ان کے لحاظ سے کسی نے ان کو آگ کی طرف منسوب کیا، معاذ اللہ جہنم کی طرف منسوب کیا، اس نے گنبد خضرا میں نبی علیہ السلام کے سینے کو تکلیف پہنچائی ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے جو یہ کام کرے اس نے صرف نبی کو ہی تکلیف نہیں دی، اس نے اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے. اس واسطے اپنا نام بھی بولا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، حالانکہ رب کو تو اذیت کوئی دے نہیں سکتا، اللہ کسی کے فعل کا اثر قبول کرنے سے پاک ہے. رب کی اذیت کیا ہے؟ رب کے نبی کی اذیت، سرکار کا درد کو محسوس کرنا کہ یہ کتنا بے لگام ہے جو میرے والدین کے بارے میں بول رہا ہے. اس پر جب نبی علیہ السلام نے کرب محسوس کیا تو یہ بات عرش تک پہنچی. رب ذوالجلال نے اسے اپنی اذیت سے تعبیر کیا، اور جو سرکار کو تکلیف دے رہا ہو اور عرش تک اپنی اذیت وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اس واسطے امام مالکی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ شخص ملعون ہے اور اس نے لعنتیوں والا کام کیا. اگر یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو آگ کی طرف منسوب کرتا ہے یا جہنم کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ شرع کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے اس شخص کو ملعون اور لعنتی قرار دیا جائے گا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک شخص اپنے دیوان میں بطور کلرک رکھا کتابت کے لیے، اور پتا چلا کہ وہ کفار کا بیٹا تھا اور اس کے والدین کافر تھے. تو آپ نے جس شخص کو بھیجا تھا بندہ لانے کے لیے فرمایا تو کسی مہاجر کا بیٹا لے آتا، کسی مومن کا بیٹا لے آتا، تو نے یہ چلو ٹھیک ہے مومن ہے مگر اس کے والدین تو کافر ہیں. تو جب آپ نے اس کے والدین کے بارے میں یہ لفظ بولے تو وہ آگے سے بول پڑا معاذ اللہ، جیسے آج کچھ لوگ بے لگامی کرتے ہیں کہ میرے والدین کافر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین. یہ اس نے آگے سے طور تقابل پیش کر دیا کہ تمہیں مجھ پر اعتراض ہے. تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جملہ پورا نہیں کرنے دیا اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور ساتھ جو برزنجی میں الفاظ موجود ہیں یہ واضح کر دیا، فرمایا اب اگر تیری زبان سے یہ لفظ نکلا تیرا سر بھی کاٹوں گا، تیری زبان بھی کاٹوں گا، تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا کہ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھونکتا ہے اور اپنے والدین کے کفر کے ساتھ آپ کے والدین کو تو ملا رہا ہے. اس بنیاد پر اسلاف نے اس عقیدے پر ہمیشہ پہرا دیا. اور یہ ٹھیک ہے کہ 3 درجات اور 3 طریقے ہیں والدین کے بارے میں، لیکن یہ کسی کا انداز نہیں رہا کہ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کفر کی طرف منسوب کرے یا جہنم کی طرف منسوب کرے. نہیں، پوری امت بالاتفاق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت کا اعتراف کرنے والی ہے. آگے 3 طریقے ہیں. پہلا وہ ہے کہ جس میں فطرت والا عقیدہ ہے
کچھ لوگوں کا کہ چونکہ والدین زمانہ فطرت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، چونکہ ان کے زمانے میں کسی رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم عذاب نہیں دیتے، عذاب تب دیتے ہیں جب پہلے رسول بھیجے، مکلف بنائے، پھر جو نہ مانے تو اس بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنتی مانتے ہیں کہ ان کا زمانہ فطرت تھا۔ دوسرے نمبر پر جو زیادہ امت کے اکابر کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت میں ہوتے ہوئے وہ فطرت کی جو گنجائش ہے وہ بھی ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ جنتی ہے، اور ساتھ ان کی عام لوگوں سے افضلیت ہے۔ عام فطرت والے اور طرح کے ہیں اور یہ فطرت والے وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ایمان کی عظمت بھی عطا فرمائی تھی، اور ایمان کی عظمت ایک طرف فطرت والا ایمان وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے باقاعدہ منصوص ایمان، اور ایمان کی تفاصیل یہ عقیدہ بھی یعنی ایک غالب اکثریت جو امت کی ہے اس میں موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی درخواست مان لی، آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، آپ کے والدین نے زندہ ہو کے آپ کا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اس طرح قیامت سے پہلے زندہ کرنا اور فوت کرنا، اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لہذا یہ تین ہیں امت کے عقیدے جن میں اتفاقی طور پر یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ ان کا ایمان بھی ہے اور وہ جنتی بھی ہیں۔ آگے کہ وہ اس طرح تفصیل کے ساتھ جو ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں یہ غالب عقیدہ، اس کی وضاحتیں زیادہ ہیں کہ جس میں یہ ہے، اور شروع سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنا سلسلہ نسب ہے اس سلسلہ نسب کے اندر ان کی عظمتیں، ان کے ایمان کا اظہار اور ایمان کا اقرار، اور بالخصوص وہ بخاری کی حدیث جس میں قرن کے لفظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت عطا فرمائی ہے، یہ امت کی غالب اکثریت کا عقیدہ ہے، اور تمام امت ایمان کی قائل ہے اور تمام امت اس بات پر قائم ہے کہ جہنم کی طرف نسبت نہ کی جائے اور دوزخ کی طرف نسبت نہ کی جائے اور کفر کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ اس سلسلہ میں چند شکوک و شبہات جو آج معاذ اللہ کچھ لوگ ادھار کھائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بدبختی کا اظہار کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب ایک قول، ملا علی قاری کی طرف منسوب ایک قول، اور بالخصوص دو احادیث کا ذکر کرتے ہوئے اور قرآن مجید میں جو لفظ حاضر ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے کچھ لوگ اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک حاضر کا تعلق ہے، قرآن مجید برہان رشید میں کئی بار ذکر آیا اور اس کے ساتھ لفظ اب موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ اب جس کا معنی ہے باپ، اور ایک ہے لفظ والد جس کا معنی ہے باپ۔ اردو میں لفظ باپ ہی دونوں کے ترجمے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اب میں اور والد میں فرق ہے۔ والد کبھی بھی مجازن استعمال نہیں ہوتا، والد وہ ایک ہی ہوتا ہے، اب کئی ہوتے ہیں، یعنی کئی پر اب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ حقیقی باپ کو بھی اب کہا جاتا ہے، چچے کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے، دادے کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے، مگر چچے کو والد نہیں کہا جاتا، چچے کو والد نہیں کہا جاتا، چچے پر اب کا اطلاق جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم قرآن مجید کی وہ ساری آیات تسلیم کرتے ہیں۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، ترجمہ باپ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اب کا ترجمہ باپ ہو سکتا ہے، باپ ہے، لیکن جیسے اب کا اطلاق چچے پہ ہوتا ہے ایسے باپ کا اطلاق بھی چچے پہ ہوتا ہے، مگر والد کا اطلاق چچے پہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہا گیا ہو۔ آزر کو والد نہیں کہا گیا، آزر کو اب کہا گیا۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے اور یہ چچا ہے کہ جس کا شرک قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور چچے پر باپ کا اطلاق یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی لغت نہیں ہے، خود قرآن مجید کی سمجھائی ہوئی لغت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں باپ کو باپ کا اطلاق، اب کا اطلاق چچے پہ کیا گیا، اور ایسے ہی حدیث شریف میں بھی اب کا اطلاق چچے پہ کیا گیا۔ یہ جس طرح پہلے پارے میں موجود ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم
حاضر تھے اس وقت کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تمہارے رب کی، وَإِلَٰهَ آبائِکَ، اور تمہارے آبا کے رب کی۔ اب آبائِکَ کی آگے تفصیل قرآن نے کی کہ کون آبا؟ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے اور تمہارے آبا، اب کی جو جمع ہے، تمہارے آبا کے رب کی، رب ایک ہی ہے، وہی تمہارا ہے، وہی تمہارے آبا کا ہے۔ اب آبا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آبائِکَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام، ہم تمہارے آبا کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور آبا میں کس کو ذکر کیا؟ آبا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذکر کیا۔ اب یہ تو ٹھیک ہے کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ ٹھیک ہے باپ کا بھی ذکر آ گیا، دادا کا بھی ذکر آ گیا، مگر اسماعیل علیہ السلام تو چچا ہیں، ان کو کیسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، چچا ہیں، یعنی والد نہیں ہے، چچا ہیں، اور چچے کو قرآن باپ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 133 میں خالق کائنات نے جو فرمایا الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بندگی کس کو کرو گے، انہوں نے کہا بندگی کریں گے تمہارے رب کی اور تمہارے آبا کے رب کی۔ تمہارے کون آبا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ تو ہو گیا سیدھا نسب کہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام، اے یعقوب جو تمہارے ابا جی ہیں ہم ان کے رب کی، اور جو تمہارے دادا جان ہیں ہم ان کے رب کی عبادت کریں گے، لیکن ساتھ کہا جو تمہارے اب اسماعیل علیہ السلام ہیں ہم ان کے رب کی بھی عبادت کریں گے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا اب کہا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر حضرت یعقوب کا باپ کہا گیا، حالانکہ آپ کے باپ کا نام اسحاق ہے، آپ کے باپ کا نام اسماعیل نہیں ہے، لیکن چونکہ مجازن چچے کو باپ کہہ دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ باپ کے لفظ میں اور والد کے لفظ میں فرق ہے۔ باپ کا لفظ چچے پر بولا جاتا ہے، تو جس طرح اس مقام پر باپ کہہ دیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کا باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرار دے دیا گیا، حالانکہ وہ باپ نہیں، وہ چچا ہے۔ ایسے ہی آزر باپ نہیں تھا، آزر چچا تھا، اور اس پر اب کا لفظ بول کر اس حیثیت کو بیان کر دیا۔ اور اگر وہ بات ہے جس کو لوگ کھینچ رہے ہیں تو پھر ایک بھی مقام دکھایا جائے جہاں ان کو آپ کا والد کہا گیا ہو، آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد کہا گیا ہو، ایک بھی مقام نص قطعی میں قرآن میں یا سنت میں ایسا موجود نہیں ہے۔ جبکہ باپ کا جو اطلاق چچے پر ہے یہ تو قرآن مجید میں ہے، اور پھر حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا چاہتے تھے، بلانا چاہتے تھے، تو صحابہ کو کہتے تھے ردو الیہ ابی عباس، صحابہ میرے باپ عباس کو بلا کے لے آؤ۔ اب چچا کو باپ کہا، چچا پر اب کا اطلاق ہوا، مگر چچا پر والد کا اطلاق نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر جو آزر کا سہارا لے کر پھر شرک داخل کرنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں، انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، اس واسطے کہ قرآن مجید برہان رشید کے جو نصوص مجموعی طور پر جس مضمون کو وہ بیان کر رہی ہیں وہ یہی مضمون ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام سلسلہ نسب جو ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے، اور کسی مقام پر کوئی ایسی آلودگی موجود نہیں ہے کہ جس کو شرک سے تعبیر کیا جا سکے۔ یہی صورتحال تھی کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی ہے تو وہاں پر لفظ باپ نہیں بولا، وہاں پہ لفظ والد بولا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تم روزانہ نماز میں جس کی تلاوت کرتے ہو اور نماز میں جس کو شامل کرتے ہو، اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، ابویہ نہیں کہا، والدیہ کہا، اس واسطے کہ والد اور ہے اور باپ اور ہے۔ والد کا اطلاق حقیقی باپ پہ ہے، جبکہ باپ کا اطلاق چچے بھی ہو سکتا ہے، اور چچا جو ہے وہ شرک والا تھا، اس واسطے دعا مانگتے وقت آپ نے والد کا لفظ استعمال کر کے، اور باقی تمام مقامات جو ہے جہاں حاضر